علامات قیامت کو علماء کرام نے 3 حصوں پہ تقسیم فرمایا۔ نمبر 1 ابتدائی علامات، نمبر 2 درمیانی علامات جن کو علامات صغرا بھی کہا جاتا ہے، اور نمبر 3 انتہائی علامات جن کو علامات کبرا بھی کہا جاتا ہے۔ ابتدائی علامت انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کا ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ ختم ہو جانا، یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے اور ابتدائی علامت۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں یہ روایت متعدد مقامات پر لے کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے، انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ جیسے شہادت کی انگلی اور اس درمیانی انگلی کے درمیان فاصلہ نہیں، میرے اور قیامت کے درمیان اب کسی اور نبی کا فاصلہ نہیں۔ اور علامات صغرا، ان کا یہ مطلب نہیں کہ جب یہ علامات صغرا رونما ہوں گی تو فوراً قیامت آ جائے گی، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے ان علامتوں کا واقع ہونا یقینی ہے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا، ان تر الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، کہ تم دیکھو گے بدن اور پاؤں سے عاری بکریوں کے چرواہے بلند و بالا بلڈنگیں بنا کر فخر اور مقابلہ کریں گے۔ ان تلد الامة ربها، ایک باندی اپنے مولا کو جنم دے گی، جس کو علماء نے یہ مطلب بھی بیان فرمایا، عورت ایسے بچے کو جنم دے گی کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں پر سرداروں کی طرح آرڈر چلائے گا۔ یقل العلم ویکثر الجہل، علم کم ہوتا جائے گا، جہالت بڑھتی جائے گی۔ ویظہر الزنا، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ وتشرب الخمر، شراب خوری عام ہوگی۔ ویکثر الحرج، اور قتل و غارت گری معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ وتکثر النساء ویقل الرجال، عورتوں کی کثرت ہوگی، مردوں کی کمی ہوگی۔ حتی یکون ل50 امرأة القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک ہی بندہ نگران اور ذمہ دار ہوگا۔ یتباہی الناس فی المساجد، لوگ مسجدوں میں فخر کریں گے، شور و غل مسجدوں میں برپا ہو جائے گا۔ اذا ضیعت الامانہ، امانتوں کو ضائع کیا جانے لگے گا۔ صحابہ کرام نے دریافت فرمایا، کیف اضاعتها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول امانتوں کو ضائع کیسے کیا جائے گا؟ فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب عہدہ، مرتبہ، سلطنت اور حکومت نااہل بندے کے حوالے کر دی جائے گی تو یہ امانتوں کو ضائع کرنا ہے۔ یسلم الرجل علی الرجل لا یسلم علیہ الا للمعرفہ، ایک آدمی دوسرے آدمی کو سلام کرے گا صرف پہچان کی بنیاد پر۔ بیوی کو ماں پہ ترجیح دی جانے لگے گی، دوست کو باپ پہ ترجیح دی جانے لگے گی، اور امراء زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے۔ یظہر القول ویخزن العمل، باتیں تو بڑی ہوں گی لیکن عمل وہ معدوم ہوتا چلا جائے گا۔ یرفع الاشرار ویوزع الاخیار، بدترین لوگوں کو معاشرے میں عزت دی جانے لگے گی، بلندی اور مرتبہ دیا جانے لگے گا، اور نیک اور اچھے لوگوں کو گھٹیا سمجھا جانے لگے گا۔ یہ علامات صغرا اور علامات کبریٰ یعنی وہ بڑی علامات جن کے فوراً بعد قیامت واقع ہوگی۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالی باب الفتن میں ایک روایت لائے، سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن ہم مسجد میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانے سے ہمارے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا، کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب تک تم 10 چیزوں کو نہ دیکھ لو قیامت برپا نہیں ہوگی۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر آئیں گے۔ نمبر 2، دجال نکلے گا۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ نمبر 4، دابت الارض نکل کر لوگوں سے انسانوں کی طرح گفتگو کرے گا۔ نمبر 5، ایک دھواں رونما ہوگا
جو ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا۔ نمبر 6، سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ 7، 8 اور 9 زمین کے 3 مختلف مقامات پر لوگوں کو زمین میں دھنسایا جائے گا۔ ایک دنسنا مشرق میں ہوگا تو ایک دنسنا مغرب میں ہوگا، ایک دنسنا عرب میں ہوگا، اور آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو سارے لوگوں کو میدان محشر میں جمع کر